الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل. ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دو ہستیوں کا عرس مبارک اس مہینے میں ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ان دو ہستیوں کا الگ الگ ذکر خیر بھی ہم کریں گے. ایک جمعہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر اور ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی. آج اس موضوع کے اوپر بیان ہے، وہ ہے شان اولیاء. شان اولیاء کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب خود کچھ نہیں کر پاتے، ہماری صحبت بھی برے لوگوں کے ساتھ، دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن اداروں میں ہم اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی دینی اعتبار سے دن بہ دن پستگی میں چلا گیا. جس دور میں ہم پڑھتے تھے تو پھر بھی استاد جو ہوتے تھے وہ ہم ہی سے پڑھ لکھ کر تھوڑا خوف خدا رکھتے تھے اور کچھ نہ کچھ ہمیں نیکی کی بات بھی کہہ دیتے تھے. اب دور یہ ہے کہ جو جتنے باہر کے ملک سے پڑھ کر آئے، سیکولر لبرل لوگوں کے پاس بیٹھ کر آئے، وہ اتنے ہی بڑے ادارے میں بڑی سیٹ کے اوپر لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے جو اس نے پڑھا ہے، جو عیاشی ہے وہ کر کر آیا ہے، وہی وہ آگے وہ بڑھائے گا. تو وہاں بھی روحانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. اور جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی دنیا دار لوگوں میں، ہماری تعلیم بھی دنیا دار لوگوں میں، اور ہم خود بھی صبح نوکری پہ نکلے رات واپس آئے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بدبختوں کی طرح ہم میں سے بھی بعض لوگ ہیں جو بابے دے شاہی کوئی اور پیری فقیری ہیں کہ پیسے کٹھے کھان پینا نہ ہے، کوئی پیری پوری کیری نہیں ہوتی، چھوڑو یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. دنیا کے ہر شعبے میں، یہاں تک کہ پولیس مشہور ہے کہ کرپشن اس میں بہت ہوتی ہے، رشوت بڑی عام ہے، لیکن ہر پولیس والا بھی رشوت خور ہو ایسا نہیں ہے. ہر شعبے میں اچھے بندے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح پیری فقیری میں اگرچہ بہت جعلی پیر ہیں، لٹیرے ہیں، لیکن آج بھی امیر اہل سنت کی طرح اور بھی کئی بزرگان دین ہیں جن کی وجہ سے پیری فقیری زندہ ہے. آج بھی الحمدللہ دیکھا ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں دیکھا ہے کہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جس طرح ہم کتابوں میں صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھتے تھے، الحمدللہ اسی طرح اپنی آنکھوں سے ان کی سیرت کو دیکھا ہے. اور بھی کئی بزرگان دین کی صحبت میں رہے ہیں، ان کو دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اولیاء کرام کی شانیں ختم ہو جائیں یا اولیاء کرام دنیا سے ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بھی اولیاء کی شان بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوں گے قیامت والے دن بھی جب ہر ایک کے اوپر خوف ہوگا
ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، اس وقت اہل ذکر جو ہوں گے، صوفیہ کرام جو ہوں گے، اللہ کے جو ولی ہوں گے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب قیامت والے دن نہیں ہوگا تو دنیا میں کیسا خوف ہوگا؟ سیرتیں اٹھا کر دیکھ لیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ حضرت رحمہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، غوث پاک کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں کہ وقت کے بادشاہوں نے آپ کو اپنے آپ سے ڈرانا چاہا، اپنی صدائی سے ڈرانا چاہا، تو اعلیٰ حضرت سمیت تمام ولیوں نے کبھی کسی کی روب میں، کسی کی سرداری میں اپنے عقائد کو، اپنی تعلیمات کو نہیں بدلا۔ جب اعلیٰ حضرت سے کہا گیا، ایک نواب نے کہا کہ میرے بھی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، سرکار کی شان میں تو بڑے قصیدے لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتے چلو یار نواب ہے، کوئی بات نہیں، کچھ لکھ دو، کچھ نظرانہ ہی آئے گا نا۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نہیں لکھا، بلکہ یہ کہا کہ کیوں اعلیٰ حضرت دنیا دار لوگوں کی شان و عظمت کو بیان کرے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالے گا نہیں کہ میں تو اپنے سرکار کا گدا ہوں، میں تو اپنے سرکار کی نعتیں لکھوں گا، نوابوں کی نعتیں نہیں لکھوں گا۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب مستنجد باللہ نے اشرفیوں کی تھیلی بھیجی، آپ نے اس تھیلی کو پکڑ کر ایسے جب نچوڑا تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لوگوں کا ظلم و ستم کر کر میری بارگاہ میں نذرانے پیش کرتا ہے، اگر مجھے اپنے نانا کے دین کا، بغداد کا خوف نہ ہوتا تو میں اس پورے بغداد کو خون میں ڈبو دیتا کہ لوگوں کے ظلم و ستم کر کر، حرام کمائیاں کر کر ہماری بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اولیاء کرام دنیا میں بھی باروب ہوتے ہیں، کسی روب والے کے روب میں نہیں آتے، حق بات کہتے ہیں، یہ شان اولیاء کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی شان کے بارے میں ایک مقام پر یہ بھی فرماتا ہے کہ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان بولا اے میرے رب کی قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بلا دوں گا، یعنی انسانوں کو اے مولا میں دنیا میں گمراہ کروں گا، تیرے مقصد سے دور کر دوں گا، میں ان کو گمراہ کر دوں گا جس طرح مولا تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ پھر شیطان نے خود کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں لیکن جب تیرے فرما بردار بندے ہوں گے نا، تیرے خاص بندے ہوں گے، تیرے ولی ہوں گے، تیرے نیکوکار ہوں گے، اس کے اوپر میرا جادو، میرا روب، میرا وار، میرا شکار نہیں چلے گا۔ یہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، کہ یہ میری سیدھی راہ میری طرف آنے والی ہے، یہ میری سیدھی راہ قرآن و سنت، میری تعلیمات، میرے نبی کی تعلیمات، یہ میری طرف سیدھی راہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے جو چنے ہوئے بندے ہیں نا اس کے اوپر تیرا کوئی بھی اثر نہیں چلے گا، تیرا کوئی بھی اس کے اوپر قابو نہیں چلے گا۔ ہاں ان گمراہوں کے جو تیرے ساتھ ہو جائیں، ان گناہگار بندوں کے جو تیرے ساتھ چل پڑے، میری نافرمانی کریں، قرآن و حدیث کی واضح نافرمانی کریں، گانے باجوں کو حلال سمجھیں، عیاشیوں کو حلال سمجھیں، بے دینی کو عام کریں، بے پردگی کو عام کریں، وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ولی ہوں گے، جو میرے نبی ہوں گے، جو میرے صدیقین ہوں گے، جو میرے شہداء ہوں گے، جو میرے نیکوکار ہوں گے، وہ تیرے قابو میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ویسے ہی معصوم ہیں، صحابہ اکرام
اولیاء کرام سے جب بھی کوئی خطا ہو جاتی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً توبہ کر لیتے تھے کہ شیطان ان کو گمراہی کے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر قائم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اولیاء کرام کی تاریخیں بڑی بڑی ہیں کہ جب کبھی کوئی خطا ہوئی اس قدر روئے، اس قدر توبہ کی کہ آج ہم جب ان کی کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی لوگ دنیا میں رہے ہیں۔ کسی ولی نے جس جگہ کوئی خطا کر دی اس جگہ دوبارہ کہیں گئے ہی نہیں، اور اللہ کی راہ میں کئی نوافل ادا کیے کہ میرا وہ گناہ دور ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا قابو نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے کہ جب اولیاء کرام سے کوئی بھی خطا ہو جائے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم گناہ گار توبہ کے چکر میں گناہ ہی کرتے جاتے ہیں۔ وہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے۔ ہماری زندگی ہے گزر گئی، 80 سال کے ہم بابے ہو گئے، تب بھی ہمارے اسی طرح تاشیں چل رہی ہیں، اسی طرح عیاشییں، اسی طرح داڑیاں منڈوا رہے ہیں، اسی طرح ہمارا روزگار چل رہا ہے، اسی طرح حلال و حرام کی تمیز ختم ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایک بات کے اوپر بھی جب اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تو پھر ایسا سنوارتے ہیں کہ پھر اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑے عرصے بعد پھر نافرمانیوں میں چلے جائیں، نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں پھر شیطان جو ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی وار نہیں چلاتا، اور اگر چلا بھی لے تو اس کے اوپر کامیابی نہیں ملتی۔ جیسے غوث پاک کو کہا کہ تیرا علم تجھے بچا گیا، غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں، میرا علم نہیں، میرا رب مجھے بچا گیا۔ اسی طرح جو بزرگ ہوتے تھے، ہمارے بڑے ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو علماء کرام کی، نیک لوگوں کی، جو صوفیہ کرام ہوتے تھے، جو نیکوکار ہوتے تھے، ان کی بارگاہ میں لاتے تھے، ان سے برکت لیتے تھے، ان سے دعاؤں کا کہتے تھے۔ یہ کہہ دیتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، ان کو دعا دے دیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ جو نیکوکار ہوں اپنے بچوں سے ان کی ملاقات کروانی چاہیے۔ بچے بھی یاد رکھتے ہیں کہ میں فلاں عالم دین سے، فلاں بزرگ سے میں ملا ہوا ہوں، اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ رہتا ہے، اثر آتا ہے بندے کی۔ وہ اللہ کے ولی کا دیدار، اس کی صحبت کوئی معمولی شے نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایام مینا میں مسجد خیف میں سفر پر دورہ فرماتے، صفوں کے درمیان پھرتے تھے۔ مسجد خیف جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 نبیوں کے مزار وہاں موجود ہیں ایک قول کے مطابق۔ آپ اس میں دورہ فرماتے پھرتے، کسی نے وجہ پوچھی کہ حضور آپ ان صفوں میں بار بار کیوں پھرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ جب ان کی نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے سعادت عطا فرما دی جاتی ہے۔ میں اس نگاہ کی تلاش میں بار بار پھرتا ہوں۔ وقت کے ایسے ولی شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک سے فیض حاصل کیا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، پورا سلسلہ سہروردی کے امام ہے۔ تو صفوں کے درمیان عاجزی کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ پھر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت العلامہ نے یہ قول نقل کی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت بھی ولی تھے، ولی ہی ولی کی شان کو سمجھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 395 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وقت کے نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں فرمایا کہ غوث پاک نے بھی فرمایا کہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر صفات ہوتی ہیں، نبیوں کی صفات، ان کے طور طریقے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سفر کرنا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی سفر کیے۔ اللہ ایک
اللہ کے جو ولی تھے ان کی صحبت اختیار کی، دین کا علم حاصل کیا، حجویر میں پیدا ہوئے اور لاہور میں آ کر دین کا کام کیا، لوگوں میں دین کو عام کیا۔ ہم لاہور میں پیدا ہوتے ہیں اور نوکری کمانے کے لیے یورپ جا کر ادھر ہی مر جائیے، پیسہ ہی کماتے کماتے مر جاتے ہیں۔ اب یورپ میں کل چند دنوں پہلے ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں قبر بھی کرائے پر لینی پڑتی ہے، ایک ملک کے بارے میں بتا رہا تھا، قبر بھی کرائے پر، کہ جتنی دیر کرایہ دیتے رہیں گے قبر سلامت ہے، جیسے کہ کرایہ بند کیا تو وہ قبر ختم ہو جائے۔ ایک ہمارا بھی طرز زندگی ہے اور ایک داتا سرکار کا بھی تھا۔ آج نام کس کا ہے؟ آج نام بھی انہیں ہستیوں کا جنہوں نے دین کے لیے قربانی کی۔ تو سفر کرنا، دنیا کے مشاہدات دیکھ کر اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، اولیاء کرام سے صحبت حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، تصوف کی راہیں طے کرنا، یہ صوفیہ کا مشغلہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنا کوئی گھر نہیں بنایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اپنا گھر نہیں تھا، وہ چلتے ہی رہتے تھے، سفر ہی میں رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، کہیں ٹھہرتے کیوں نہیں، شہروں جنگلوں میں دورہ کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں؟ تو سنیں وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس امید پر چلتا ہوں کہ کسی بندہ خدا کے نشانے قدم پر میرا بھی قدم پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، کہ کسی اللہ والے کے قدم پر میرا بھی قدم پڑ جائے، کہ جس جگہ وہ چلے، جس قدم کو انہوں نے طے کیا اسی کے اوپر میرا بھی قدم پڑ جائے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی قدم پڑ جائے اور میری نجات ہو جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو فتاوی رضویہ کے اندر نقل کی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث سے پڑھا، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے، کچھ بول دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کے منہ سے جو بات نکلے وہ پوری کر دیتا ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آ کر بیٹھے تو وقت کے ہندو راجے نے کہا کہ ان کے بندوں نے کہا کہ اٹھو، یہاں راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں، راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے اٹھ گئے، اٹھتے ہوئے کہا کہ تو اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ وہ اونٹ بیٹھے تو بعد میں اٹھتے ہی نہیں تھے۔ وہ کسی نے سمجھدار نے کہا کہ یار وہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، تو دوبارہ ان کو بلایا گیا، معذرت کی، تو پھر آپ نے دوبارہ اونٹوں کو کہا تو پھر اونٹ اٹھے۔ یعنی ان کے منہ سے جو نکلے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک جگہ سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہوں نا ان چڑیوں کو کہ مر جاؤ تو یہ مر جائیں، ابھی کہا نہیں ہے، تو وہ چڑیاں ایسے زمین پہ آئیں اور مر گئی۔ فرمایا اگر میں کہوں نا ان چڑیوں کے کہ اٹھ جاؤ تو یہ اٹھ جائیں، تو چڑیاں دوبارہ اٹھی تو پھر درخت کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو کسی نے پوچھا ظہور یہ مقام کیسے پایا کہ جو منہ سے نکلتا ہے چاہے ابھی چاہتے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے خدا نے کہا، 40 سال بعد جو فرید کہتا ہے وہ خدا کر دیتا ہے۔ صحیح ستہ کی 3 کتابیں ہیں جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور نسائی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر اگر قسم کھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ جو وہ کہہ دیں، جس چیز کے اوپر وہ قسم کھا دیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو کیا کرتا ہے؟ پورا فرما دیتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے معراج کے بعد لوگوں نے دلیلیں مانگی کہ کیا ثبوت ہے کہ آپ اتنا سفر کر کے آئے، آپ نے
تو کبھی بیت المقدس دیکھا ہی نہیں، تو کیسے آپ سفر کر گئے؟ تو آپ سے دلائل مانگ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ 3 قافلے راستے میں بھٹکے ہوئے تھے، پھر آپ نے کہا کہ وہ فلاں جگہ تھا، وہ فلاں جگہ گم ہو گیا تھا، ایک پوری حدیث ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو تیسرا قافلہ ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ تو اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی کی بات سچی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ وہ مغرب سے پہلے واپس قافلہ مکے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے تو قافلہ لیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ جب تک قافلہ نہ آئے غروب نہیں ہو رہا، جب تک قافلہ نہ آئے غروب نہیں، کہ نبی کے منہ سے نکل گیا۔ ایک شخص بدبخت تھا جو آقا علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، تو ایک مرتبہ جب سرکار کی نقل اتارا تو سرکار نے فرمایا ایسا ہی ہو جاتا، تو جیسے ہی سرکار نے فرمایا وہ بندہ ہمیشہ کی طرح جو اس نے منہ بگاڑا ہوا تھا نقل اتارتے ہوئے، ہمیشہ کی طرح اس کا منہ ہی بگڑ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے منہ سے نکل گیا کہ ایسا ہی ہو جا، تو وہ ایسا ہی ہو گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان، حضور غوث پاک جو بیان کرتے تھے اس بیان کی بھی کتاب ہے، فتوح الغیب، الفتوح الربانی، اس طرح کی کتابوں میں آپ کے بیانات بھی ہیں، اردو میں بھی یہ کتابیں ملتی ہیں، بڑے پیارے پیارے بیانات ہیں۔ اس کے اندر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی کتابوں میں لکھا ہے، پچھلی جو قرآن سے پہلی کتابیں ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو میرا ہو جا، جب تو میرا ہوگا تو میں تجھے کن کا تصرف عطا فرماؤں گا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے، جب تو کہے گا ہو جا تو وہ چیز بھی ہو جائے گی۔ آج بھی ہندوستان میں ایک بزرگ ہے احمد آباد میں، شاید احمد آباد شہر کا نام ہے، کہ جو بزرگ رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اندھیرا تھا تو کوئی چیز پاؤں کے ساتھ لگی، کوئی چیز پاؤں کے ساتھ لگی، آپ نے اسی ذہن میں کہا لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، پتہ نہیں کیا ہے جو میرے پاؤں پر لگ گیا ہے۔ تو صبح اٹھے تو ایک ایسی چیز بنی ہوئی تھی کہ نہ پتہ چلتا تھا لکڑی ہے، نہ پتہ چلتا تھا کہ لوہا ہے، نہ پتہ چلتا تھا کہ پتھر ہے۔ اور آج بھی سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چیز ان کے مزار کے اوپر پڑی ہوئی ہے کہ سائنسدان بھی نہیں بتا سکے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیوں کہ وقت کے ولی کے منہ سے نکل گیا پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح جو ہے وہ شان بڑھاتا ہے، اور یہ تو دنیا ہے۔ آخرت میں جو منکرین ہیں وہ بھی مان جائیں گے کہ نبیوں کی شان کیا ہوتی ہے، صحابہ کی کیا شان ہے، ولیوں کی کیا شان ہے، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، عمر فاروق کی، علی المرتضیٰ کی، عثمان غنی کی کیا شان ہے۔ یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ حدیثوں میں اس کے اوپر کثیر روایتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت والے دن جورا پہنایا جائے گا، عزت کا جورا پہنایا جائے گا، اور وہ عرش کے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ پھر میری پوشاک حاضر کی جائے گی، میں پہن کر عرش کے دائیں طرف ایسی جگہ کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا دوسرے کو وہ مقام عطا نہیں ہوگا، اگلے پچھلے میرے اس مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور تفسیر کبیر میں اور دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یہ شان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تہذیب تاریخ دمشق، اس کے اندر ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کے لیے ناکہ سمود اٹھایا جائے گا، کہ جو اونٹنی تھی سمود، قوم سمود کے بارے میں بطور معجزہ بھیجی گئی تھی، اس کو اٹھایا جائے گا، اس اونٹنی کو، اور وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ اپنی ناقہ مقدسہ غضبہ پر سوار ہوں گے؟ کہ حضرت صالح علیہ السلام تو اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہوں گے، آپ کس شان سے آئیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں براق پر تشریف رکھوں گا۔ اس روز سب انبیاء علیہ السلام سے الگ خاص مجھے کو وہ براق عطا کیا جائے گا۔ جنتی اونٹنی پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا حشر ہوگا کہ ارزات محشر میں اس کی پشت پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گے، سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتح العزیز اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 257۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ خطیب بغدادی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدمت اقدس میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سے بہتر کوئی پیدا نہیں فرمایا۔ قیامت کے دن لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت انبیاء علیہ السلام کی طرح ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ دیر زیادہ نہیں گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جیسا شخص کبھی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کیسی ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام کی طرح بڑی شاندار، بڑی نایاب، بڑی اعلیٰ ہوگی کہ کثیر لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم اہل سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بھی قائل ہیں، آپ کی شان و عظمت کے بھی قائل ہیں۔ انشاءاللہ ان کی شفاعت ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ روزہ یقین میں صفحہ نمبر 216 کے اندر لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو روز حشر سب نیک بندوں سے تو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا کہ نیک بندے جنت میں چلے جائیں، مگر ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوگا کہ تم ٹھہرو، لوگوں کی شفاعت کرو۔ پھر رب تعالیٰ ربیہ و مدر قبیلوں کی تعداد برابر لوگوں کے بارے میں ان کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ یعنی اتنے قبیلے میں کتنے ہزاروں افراد ہوتے ہیں، لاکھوں افراد ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قبیلوں کے برابر اللہ تعالیٰ حضرت ویسے کرنی کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اور اے علی، جب تم حضرت ویسے کرنی سے ملاقات کرو تو ان سے اپنے حق میں دعائیں استغفار کروانا، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ حالانکہ حضرت ویسے کرنی کا مقام و مرتبہ حضرت علی سے حضرت عمر سے بڑھ کر نہیں ہے، تابعی ہے، لیکن آقا علیہ السلام حضرت ویسے کرنی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ محشر والے دن ویسے کرنی کی یہ شان ہوگی۔ حدیثیں اس طرح کی کثیر ہے کہ کبھی کسی صحابی کی شان بیان کی جا رہی ہے، کبھی کسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام جس میں صحابہ بھی ہیں، جس میں تابعین بھی ہیں، جس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، قیامت والے دن ان کی شان جو ہوگی وہ منکر بھی دیکھ کر کہے گا کہ کاش دنیا میں ہم نے بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھا ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی شان کو ماننے کے سبب ہمیں بھی ان کے فرما برداروں میں شامل فرما کر ہماری بھی بخشش فرما دیتا۔ اولیاء کرام کی شان، ان کے تصرفات اللہ کی توفیق ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ خود کشف المحجوب میں اپنے واقعات لکھتے ہیں کہ جب مشکلات پیش آتی تو کبھی داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مزار شریف پر جاتے ہیں، کبھی بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی مشکلات کو آسان کرنے کی التجا کرتے ہیں، اور کشف المحجوب میں اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے اوتاد کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش کہ ولیوں کی اصطلاح میں ایک اوتاد ہستی بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے سنیں۔ کشف المحجوب صفحہ نمبر 332 کے اندر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اوتاد کے لیے لازم ہے، جو ولی ہوتا ہے ایک بہت بڑی ایک منصب ہے اوتاد ولیوں کا، فرماتے ہیں اوتاد کے لیے لازم ہے کہ وہ رات بھر میں سارے جہان کا چکر لگائے۔ جتنا مرضی زمانہ جدید ہو جائے، جہاز جتنا مرضی تیزی سے چلے، ایک رات کے اندر پوری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہ مولوی صاحب ہمیں کسے کہانیاں اپنے کولوں سنائی جائے، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اوتاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک رات کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے، پورا چکر مکمل کر لے۔ اگر کوئی جگہ رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو دوسرے دن اس جگہ میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اوتاد اپنے غوث اور کتب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت سے اس طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس غوث اور کتب کی برکت سے جہان کے اس خلل کو دور فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے سبب مشکلات جو ہوتی ہیں وہ ٹلتی ہیں، آزمائشیں ٹلتی ہیں۔ پہلے زمانوں میں لوگ ولیوں کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے تھے تاکہ روزی میں برکت ہو جائے، غریبوں کو کھانا مل جائے۔ آج بھی داتا سرکار کی بارگاہ میں لوگ اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو بھی لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاجات قبول فرماتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا قرب بھی ملتا ہے کہ جب بندہ کسی ولی کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہے اصالِ ثواب کا، تو وہ ولی قیامت والے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا، شفاعت فرمائیں گے، اس کے لیے جو بھی مسائل ہوں گے دور فرمانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں کئی بے باک ہوتے ہیں، اور چھوٹو جی داتا سرکار نے لکھ دیا تو کون سی حدیث ہو گئی، کوئی حدیث کا حوالہ دے تو دیکھیں مشکات شریف کی حدیث پاک، حدیث پاک سنیں، مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1767۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا، حضرت علی کے پاس شام کے لوگوں کا ذکر ہوا اور عرض کیا گیا ان پر لعنت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اہل شام کے اوپر لعنت نہیں کروں گی، کیونکہ شام میں حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے آ کر کہا کہ اہل شام کے اوپر لعنت کرے کہ یہ شامی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں شام کے اوپر لعنت نہیں کروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابدال جو ہوں گے وہ شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، ان میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی جگہ کسی دوسرے کو ابدال بنا دیتا ہے۔ ابدال بھی ولیوں کی اصطلاح میں ایک منصب ہے، غوث کتب ابدال سنا ہوگا نا آپ نے نام، یہ ولیوں کی جو ہے نا اصطلاحات ہے، درجات ہے، اور ان کے صدقے کیا کچھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، مسند احمد کی حدیث پاک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابدال شام میں ہیں اور وہ 40 ہیں، جب ایک مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرے کو قائم مقام فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہی کے سبب، انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، انہی سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے، انہی کے سبب شام والوں سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے واضح طور پر اولیاء کرام کی ابدال کی شان بیان کی کہ ان ابدال کے صدقے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، ان ابدالوں کے صدقے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرماتا ہے۔ سن 65 کی جنگ میں جو بھارتی تھے وہ کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں کون سے بزرگ تھے جھولے والے، وہ ساڈا بمب پھڑ لیندے سی تے جھولے ہی پا لیندے سی۔ یہ واقعات بزرگوں نے اس دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بزرگان دین کس طرح مدد کرتے رہے، لیکن
جب بے دینی عام ہوئی، جب ہمارے اعمال خراب ہوئے، تو جس آقا نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابدال کے صدقے بارش دیتا ہے، اسی آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ جب رشوت خوری عام ہوگی، جب ملاوٹ عام ہوگی، جب لوگ زنا عام کریں گے، تو پھر اللہ کے عذابات بھی آئیں گے۔ آج ہمارے اعمال بھی غلط ہیں اور ہماری اولیاء کرام کے متعلق، بلکہ صحابہ کے متعلق، بلکہ سرکار کے متعلق عقائد بھی باطل ہے۔ کوئی سرکار کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے، کوئی سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف سرعام زبان درازی کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر فاروق کو حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ رہا ہے، سرعام کہہ رہا ہے۔ جب اتنی بدبختیاں ہوں گی تو مزید وبال آئیں گے۔ اب ایک کرونا جاتا ہے تو سیلاب آ گیا، اب سیلاب جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کوئی اور عذاب، وہ عذاب آتے رہیں گے جب تک ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد درست نہ ہو۔ لیکن جن لوگوں کے آج بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں عقائد درست ہیں، صحابہ کے بارے میں عقائد درست ہیں، ان کی دنیا بھی بہتر ہے، ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اگر دنیا میں کچھ آزمائشیں آ بھی جائیں تو یہ ان کے درجات کے بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ آخرت انہی کی ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی اور اللہ کے اولیاء کا بھی ادب و احترام کرتا ہے۔ اولیاء اکرام کی شان و عظمت قرآن و حدیث میں کثیر مقامات پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کوئی کہہ دے یار یہ سارے قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں۔ اولیاء اکرام کی شان و عظمت قرآن سے بھی ثابت ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے نا، پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ اصحاب کہف کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، کوئی نبی نہیں تھے۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اٹھایا اور دنیا میں جو ہے بازار میں جب بھیجا اور لوگوں نے جب ان کی شان و عظمت کو سنا تو پھر قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ضرور ہم اس کے اوپر مسجد کو قائم کریں، ان کے مزارات کے قریب مسجد بنائیں گے تاکہ ان مزارات کی برکت لے سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب جو کہف تھے، حالانکہ قبروں کے اندر تھے، ان کی شان یہ بیان کی کہ سورج ان کے اوپر آ کر نہیں پڑتا بلکہ سائڈ سے ہو کر گزرتا ہے۔ سورج بھی ان ولیوں کا کیا کرتا ہے؟ ادب کرتا ہے کہ سورج کی روشنی، سورج ان کے اوپر قبروں کے اوپر آ کر نہیں پڑتا، تپش اپنی نہیں دیتا بلکہ سائڈ سے ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں میں اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کہف کی شان قرآن میں بیان کی گئی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کیا تھی؟ نبی بھی نہیں تھی، ولیہ تھی وقت کی۔ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل عطا فرماتا تھا، جس موسم کا پھل آنا ممکن نہیں تھا وہ پھل بھی حضرت مریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ شان ہے اولیاء کرام۔ آج ہم 2 جماعتیں پڑھ کر ہم کہتے ہیں جی کمپیوٹر یہاں سے بولے وہاں امریکہ میں آواز جائے ہم فوراً مان لیتے ہیں ہاں جی ممکن ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہاں سے ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور سرکار سن لے، نہیں نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی۔ ہم فیکس کرتے ہیں، چلے بندہ بولتا ہے تو چلے الفاظ دے، ہم یہاں سے ایک کاغذ ڈال رہے ہیں اور کاغذ واپس آ گیا، اس کے حروف بھی وہی پڑے ہوئے ہیں لیکن دوسری جگہ وہی حروف جا رہے ہیں۔ عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی، لیکن کیا ہے وہ کمپیوٹر کر رہا ہے، ایک کافر کی ایجاد کر رہی ہے، انہوں مان لینے ہیں۔ لیکن جب باری ہے اللہ کے ولی کی کرامت کی تو ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ وہ شک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نہ ہم نے تصوف پڑھا، نہ ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا، نہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، ساری دیہڑی فراڈیے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، بے دین لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رات کو فلم ڈرامے دیکھ کر سوتے ہیں، تو جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہیں مانتے۔ عقل میں تو کئی باتیں نہیں آتی، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ یار اینی کی قبر ہے، وہ کیویں اینڈی وسیع ہو جائے گی کہ جتوں تک نگاہ جائے گی اتوں تک قبر وسیع ہو جائے گی، عقل نہیں مانتی۔ لیکن آقا علیہ السلام کی واضح حدیثیں اس وقت ہم مان لیتے کہ یار یہ کیویں ہو جائے گی۔ تو جو خدا جو ہے قبر کو وسیع کر سکتا ہے وہ اولیاء کرام کو تصرفات بھی ادا کر سکتا ہے، وہ اولیاء کرام کی شانوں کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ کثیر مستند کتابیں بھی اس کے اوپر موجود ہیں، کرامات اولیاء کے اوپر، کہ کس کس ولی نے کیا کیا کرامات کی۔ یہ بھی بہت بڑی کرامت ہوتی ہے
کہ نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کا پتہ نہیں، لیکن آج بھی کئی بزرگان دین کی قبر سلامت ہے، تو یہ بھی ان کی ایک شان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ آج بھی لوگ ان کی بارگاہ میں سال ثواب کر رہے ہیں، وہاں جا کر جو فاتحہ پڑھ رہا ہے اس کا ثواب تو ملتا ہی ہے نا، چلو منو کرامتہ کوئی نہیں ہے، شانہ کوئی نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو مانے نا کہ جو بندہ کسی کو ایصال ثواب کرے یہ پہنچتا ہے، یہ تو منکرین بھی کہتے ہیں ہاں جی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، پہنچتا ہے، تو جو داتا سرکار کی بارگاہ میں جا کر قرآن پڑھ کر داتا سرکار کو ایصال ثواب کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، یہ بھی کیا کم شان ہے؟ یہ شان کوئی کم ہے؟ ممبروں کے اوپر داتا سرکار کا نام لیا جا رہا ہے، ممبروں کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، ممبروں کے اوپر امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے، ممبروں کے اوپر صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے، یہ کوئی کم شان ہے؟ ہم یہاں پوسٹر لگواتے ہیں، پیسے دے دے مر جاتے ہیں کہ یار میری مشہوری ہوئی ہے، لیکن وہ زندگی میں بندہ جب سیٹ سے اترتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور یہاں 1000 سال ہو جائے تو داتا سرکار کے نام پر آج بھی منو دودھ کی سبیلیں لگے، یہ شان نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی، ان کی شانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔